کوا اور چڑیا بہت اچھے دوست ہوا کرتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنا گھر ایک دوسرے کے سامنے بناتے ہیں۔ چڑیا اپنا گھر موم سے بناتی ہے، جبکہ کوا اپنا گھر نمک سے بناتا ہے۔ دیکھنے میں کوے کا گھر بہت خوبصورت اور نازک ہوتا ہے، اور سبھی لوگ اس کے گھر کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ بس اسی بات سے کوے کو غرور آ جاتا ہے اور وہ چڑیا کے گھر کو معمولی سمجھتا ہے۔ ایک دن چڑیا کھانا پکاتی ہے، کھانے میں تھوڑا نمک کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، بیٹا جا کے کوے ماموں سے تھوڑا سا نمک لے آؤ۔ بچہ اڑتا ہوا جاتا ہے اور جا کے بولتا ہے، کوے ماموں تھوڑا سا نمک دے دیں، مما کو کھانا پکانا ہے۔ کوا غرور میں آ کے بولتا ہے، نہیں، میں نمک نہیں دوں گا، میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ میرا بچہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جا کے چڑیا کو بتاتا ہے، مما کوے ماموں نے نمک دینے سے منع کر دیا، ہم ایسے ہی کھانا کھا لیں گے، آپ پریشان نہیں ہوئیں۔ چڑیا کا دل بہت دکھتا ہے، اس کو کوے سے یہ امید نہیں تھی، بچے ایسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد رات کو بہت تیز بارش ہوتی ہے، زور زور سے بجلی کڑکتی ہے، سارے پرندے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن چڑیا نے اپنا گھر موم سے بنایا ہوتا ہے، اس لیے وہ محفوظ رہتی ہے، پانی سے اس کا گھر خراب نہیں ہوتا، جبکہ کوے ماموں کا گھر پانی میں بہہ جاتا ہے۔ کوا بہت پریشان ہوتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، آخر میں اسے چڑیا کا خیال آتا ہے، وہ اڑ کے اس کے گھر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتا ہے، چڑیا بہن کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں؟ آج رات میں تمہارے گھر گزار سکتا ہوں؟ باہر بہت تیز بارش ہے، میں بھیگا ہوا ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ پہلے تو چڑیا کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن چڑیا رحم دل ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے اندر بلا لیتی ہے۔ کوا اندر آ کے چڑیا سے معافی مانگتا ہے، چڑیا میری بہن تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے اندر بلا لیا، ورنہ تو آج رات میں بھیگ کے ہی مر جاتا۔ چڑیا اس کو اس کا کمرہ بتاتی ہے اور کہتی ہے، یہاں سو جاؤ۔ وہاں چڑیا کا اناج رکھا ہوتا ہے۔ چڑیا کوے سے کہتی ہے، کوے بھائی تم یہ کھانا مت کھانا، یہ میرا اور میرے بچوں کا کھانا ہے، برسات کا موسم آنے والا تھا تو میں نے یہ جمع کر کے رکھا ہے، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، اس کو تم مت کھانا۔ کوا سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں کھائے گا۔ چڑیا تسلی سے اپنے کمرے میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ سو جاتی ہے۔ رات کو اچانک آواز آتی ہے، کٹر کٹر، جیسے کوئی کچھ کھا رہا ہو۔ چڑیا کو شک ہوتا ہے، وہ کوے کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے، کوے بھائی تم کیا کھا رہے ہو؟ کوا بولتا ہے، کچھ نہیں، وہ میرے جیب میں کچھ بادام رکھے تھے، میں وہ کھا رہا ہوں، تم جاؤ سو جاؤ، تم پریشان مت ہو۔ چڑیا دوبارہ جا کے لیٹ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آواز آتی ہے، چڑیا اس بار پھر سے جاتی ہے، پھر کوے سے پوچھتی ہے، کوا اس کو پھر تسلی دیتا ہے اور وہ دوبارہ آ کے سو جاتی ہے۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ہر بار کوا چڑیا کو تسلی دے کے اسے بھیج دیتا ہے۔ اگلی صبح چڑیا جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کوے کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے، کوے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کوا بہت شرمندہ سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے، چڑیا سے ایک دفعہ پھر معافی مانگتا ہے، چڑیا بہن مجھے اس دفعہ پھر معاف کر دو، میں تمہارے بچوں کا سارا کھانا کھا گیا اور مجھے اس کی سزا بھی مل گئی، یہ دیکھو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ چڑیا کو اس مرتبہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے، لیکن دوبارہ اس پہ بھروسہ کرنے کی
غلطی نہیں کرتی۔